معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے پاک قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے روزے تم سے پچھلے لوگوں پر۔ معلوم ہوا کہ روزہ ہم پر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ پچھلے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، ان سبھی کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ تمام انبیاء کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اب روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، ایک بن جاؤ، سچے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ نیک بناتا ہے، بندے کو روزہ نیک بناتا ہے، بندے کو روزہ پاک بناتا ہے، اور پرہیزگاری بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب روزے کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے، روزے کا مطلب یہ بیان کیا گیا، روزے کا معنی ہے ٹھہر جانا، رک جانا۔ اب علماء کرام بیان کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام مہینے میں بھی منع ہے، اور خاص کر رمضان میں۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں جن چیزوں کی جو چیزیں عام مہینوں میں منع ہے وہ بھی منع ہے، اور جو عام مہینے میں منع نہیں ہے ان چیزوں کو بھی اس مہینے میں بند کر دیا گیا، اس چیزوں سے رکنے کا حکم دے دیا گیا۔ روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو شرعاً جائز ہے ان چیزوں سے بھی رک جانا، جو شرعاً ناجائز ہے ان سے بھی رک جانا۔ مگر آؤ مثال کے طور بتاتا چلوں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے۔ یوں تو ہر مہینے میں جھوٹ بولنے کے لیے منع فرمایا گیا، مگر رمضان میں خاص، کیونکہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جس نیک کام کا ثواب 1000 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک گناہ کرنے کا اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 1000 گناہ کرنے کے برابر دی جائے گی۔ جہاں انہوں نے ایک نیکی کی تو 1000 کا ثواب، جب ایک گناہ کیا تو 1000 گناہ کا عذاب بھی ملے گا۔
کھانا شریعت میں منع نہیں ہے نا، پینا منع نہیں ہے، مگر رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، غروب سورج طلوع سے لے کر غروب تک رمضان میں کھانے پینے سے، اس مہینے میں کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ناک کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پیروں کا روزہ، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے۔ تو آنکھوں کو یوں تو ہر مہینے غلط کام سے روکنا چاہیے، مگر رمضان میں خاص کر ہاتھوں کو، پیروں کو غلط جگہ استعمال کرنے سے رکنے کا حکم دیا۔ تو بڑا پیارا مہینہ ہے رمضان کا، الحمدللہ 2 روزے ہو گئے مکمل، صبح کو انشاءاللہ تیسرا روزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو بھی اپنے حبیب کے صدقے میں بآسانی پورا فرمائے گا۔ مگر روزے کے اندر کچھ چیزوں کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، مگر بڑے قسمت والے ہیں لوگ جنہوں نے یہ مہینہ پایا اور اس مہینے کو پا کر اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ہر گناہ سے بچ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اور نہ جانے اس مہینے کو پا کر بھی نہ جانے کتنے بد وقت ایسے ہوں گے جو اس مہینے کو پا کر بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھ پا رہے ہوں گے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پچھلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور آسماں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور بندے پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح رمجھم برستی ہے۔ ہر روز اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے پکار کر کہتی ہے، مخاطب کر کے اپنے بندوں کی طرف اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے۔ اور ایک تاریخ میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے، اور اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرے رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرے تو پتہ نہیں کس کو کتنا عطا کرے۔ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خلوص دل سے نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بے حساب اپنی رحمت سے اس بندے کو نوازتا ہے۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 70 رحمتیں بندے پر برستی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے، اور اس کا مقام اتنا بلند ہے اس مہینے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے میں ایک رات عطا کیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات اللہ نے بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر،
جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتا، نظر آ جاتا تو پہلے سے ہی سرکار تیاری فرما لیتے اور پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارتے، اور اس مہینے میں اعتکاف سرکار فرماتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، 30 دن کا اعتکاف بھی سرکار نے فرمایا۔ اور اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ جو اس ماہ میں اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے 3 دن کا اعتکاف کرے، 3 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کے گھر میں مقیم رہے اور اس کی عبادت میں، دینی تعلیمات میں اپنے وقت کو گزارے، آقا ارشاد فرماتے ہیں 2 عمروں کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر کے جھاگوں سے